اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دیں گے لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کریں. دوسرا زنا. زنا اتنا بڑا گناہ ہے, میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں, یہ بتا, کین یو امیجن کہ ایک بندہ سالیٹری کنفائنمنٹ کا, پتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے پریزنس کے اندر؟ سالیٹری کنفائنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ تنہائی, قید تنہائی. جب قیدی جو ہوتے ہیں نا, جب وہ کوئی ان کو ایکسٹرا پنشمنٹ دینی ہوتی ہے نا, پھر ان کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں لے جاتے ہیں. اگر آپ نے پتا کہ کوئی قیدی قید کے اندر اگر اس نے کوئی غلط حرکت کی اور اس نے رولز کو توڑا تو پھر وہ ایکسٹرا پنشمنٹ کے لیے وہ سالیٹری کنفائنمنٹ میں لے جاتے ہیں, قید تنہائی. قید تنہائی میں ایک بند کمرہ ہوتا ہے, بلیک, دیٹس اٹ, چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے, دیوار ہوتی ہے, چاروں طرف دیوار ہوتی ہے, کوئی لائٹ نہیں ہوتی ہے, اینڈ یو ہیو ٹو سٹ, یو ہیو ٹو ڈو نتھنگ. سب سے بڑی پرابلم اس کی پتہ کیا ہوتی ہے کہ a person starts losing himself, hallucinations آنا شروع ہو جاتی ہیں, your mind begins to play games on you. سائیکولوجیکل ٹارچر بہت ہوتا ہے اس چیز کا. امیجن کہ اگر آپ کو 8 سال یا 40 سال یا 10 سال, لیٹس اسیوم ایوریج 10 years سالیٹری کنفائنمنٹ کی ایک طرف سزا ہے اور ایک طرف زنا کا گناہ ہے. اسلام کے نزدیک یہ جو سالیٹری کنفائنمنٹ ہے نا, جو باقاعدہ آپ 6 مہینے سے زیادہ شاید برداشت نہ کر سکے ایک سین آدمی, اور اکثر لوگ بیچارے پاگل ہو جاتے ہیں بیچارے, دے لوز دیئر مائنڈز, اور پھر تھراپیز کرنی پڑتی ہیں جب بندے کم بیک ٹو نارمل. زنا جو ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک بندہ اگر اس کو اس کی حقیقت پتہ چل جائے نا اس گناہ کی, تو وہ سالیٹری کنفائنمنٹ نمبر آف ایئرس کی وہ قبول کر لے گا لیکن زنا نہیں کرے گا اگر اس کے گناہ کا پتہ چل جائے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسلام میں اس کی سزا کتنی سخت ہے, اللہ کو کتنا ناپسند لگتا ہے کام. یہ میں نے آپ کو کہاں سے بات بتائی, سالیٹری کنفائنمنٹ کی بات کیوں بتائی؟ آپ کو پتا ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے کہا قال رب السجن. آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے عورت جو خاتون تھی اس نے ان کو برائی کی طرف دعوت دی, اور انہوں نے الحمدللہ نبی تھے اللہ کے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور اللہ نے ان کو بچا لیا. تو اس کے بعد اس عورت نے گیو اپ نہیں کیا تھا. ہمیں تو کیا پتا کہ اس نے گیو اپ کر دیا, کہانی ختم ہوگی, اس کے شوہر کو پتا چل گیا, ایسا نہیں ہوا تھا. اس کی جو وائف تھی وہ, یعنی وہ بندہ عزیز مصر کی جو وائف تھی, she kept on trying and she kept on threatening him کہ اگر تم نے نہیں کیا, اس نے کہا تھا مجھے دوبارہ موقع ملے گا and I'll try it again, don't think کہ تمہیں میں نے چھوڑ دیا. she was like that, she was so much adamant on that. imagine کریں. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں نہ دیکھوں گی, اور اس نے کہا کہ اگر تم نے نہ کیا یہ کام, تو قرآن مجید میں وہ کہتی ہے کہ اس نے تھریٹ کیا, یا تو میرے ساتھ یہ گناہ کرو, یا تو میں تمہیں رسوا کر دوں گی, یا تو میں تمہیں پریزن کر دوں گی. اور پریزن بھی کیسی, اس زمانے کی سالیٹری کنفائنمنٹس ہوتی تھی, گڑھے کے اندر ڈال دیتے تھے اور بھول جاتے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا نا, پریزن کے اندر ڈال دیا اور بھول گئے. کتنے سال بیچارے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کئی سالوں تک پڑے رہے. پیپل ایکچولی forgot about them. اس زمانے کے پریزنز ایسے نہیں ہوتے تھے کہ کیس چلتے تھے, یہ بس آپ کو ڈال دیا, بھول گئے, that's done, you're done. آپ مر جاتے ہیں, کھپ جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے, that's done. وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. انہوں نے کہا کہ اے میرے رب, جس طرف یہ مجھے عورت بلا رہی ہے نا, اور علماء بتاتے ہیں, کچھ علماء غالباً 7 ایئرس کا ہے, کچھ کا 10 ہے, کچھ کا اور بھی سالوں کا ہے, کہ کتنے سال تک وہ اس کے اندر پریزن میں رہے. حضرت یوسف کو پتا تھا the choice that he was making. Don't think کہ ان کو فورس کیا گیا تھا, یہ بائی چوائس تھا. قرآن مجید کی آیت سنیں, ہمیں کہانی تو ہم نے جلدی سے سنی ہوئی ہے اور ہم نے سنا ہے کہ اس نے پکڑ کے پھینک دیا, that's it. نہیں, قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ, جس طرف یہ مجھے عورت بلا رہی ہے نا, مجھے جیل میں جانا مجھے زیادہ قبول ہے جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے. سو امیجن کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سالیٹری نمبر آف ایئرس امپریزنمنٹ قبول کر لی تھی, لیکن حالانکہ وہ کہتے جی مجھے مجبوری ہے. جبر تو آپ کو پتا ہے, انسان جب مجبور ہو جاتا ہے, تھریٹ ہو, تو کہیں نہ کہیں تھوڑی سی شریعت بھی گنجائش نکال دیتی ہے. اگر ہماری طرح کا اللہ معاف کرے کوئی بندہ ہوتا تو وہ اس کے بعد ریزنز مل جائے, جسٹیفیکیشن تھے, مجھے مجبور کر دیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن انہوں نے ہر چیز قبول کر دی. امیجن کریں کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن ہمارے ہاں اللہ معاف کرے کس طرح چلتا ہے. تیسری چیز میجک, سحر, کفر ہے یہ. اللہ معاف کرے, میں چونکہ کاؤنسلنگ کرتا ہوں, یو ڈو ناٹ نو, ہمارے کئی بھائی یوتھ کلب میں بھی آتے ہیں بھائی,
آپ میں سے بھی کچھ بھائی ہوں گے, اتنا جادو عام ہوا ہوا ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے. Immediate family members are actually doing this. Immediate family members. چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہ اس نے اس کا رشتہ نہیں کیا, اس نے اس کا جی فلاں جو رشتہ مانگا تھا نہیں دیا تو انہوں نے جادو کروا دیا, سبحان اللہ, اور کئی سالوں تک, اور کفر کر لیا. آپ امیجن کریں, کیونکہ جو بندہ جادو کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے, اس کی پینلٹی کیپٹل پنشمنٹ ہے اسلام میں, کوئی دوسری کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں بتا دوں آپ کو. امیجن کریں کہ ایک خاتون نے, اس کی ایگو اتنی ہرٹ ہوئی, اینڈ شی سو مچ یعنی انسلیوڈ بائی ہر اون ایگو, کہ جسٹ بیکاز اس کو اس کی بہن نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا, اس نے اللہ کے ساتھ کفر کر دیا. اینڈ شی ڈسٹرائڈ دا پرسنز لائف فار ایور. قتل سے بھی گندا, کیونکہ جادو جو ہے وہ قتل سے بھی بڑی گندی چیز ہے, کیونکہ نہ صرف کفر ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ معاف کرے ایسی تکلیف دہ چیزیں یو کین ناٹ امیجن. لیکن ہمارے ہاں کتنا عام ہے, ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے, سبحان اللہ, بد نظری اور یہ ساری چیزیں. اس کے بعد چوتھا گناہ ربا. ہماری اکانومی کس طریقے سے آپ کو پتا ہے, ربا کے اندر دیر از نو وے آؤٹ. ایک بندے نے جاب کرنی ہے نا, یو کین ناٹ, یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سیلف سفیشینٹ ہوں, میں بینک میں نہ کروں. آپ کو مجبوراً بینک کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے, آپ کی سیلری نہیں آتی, سیدھی سی بات ہے. اور اب اللہ معاف کرے جو ٹیکسز اور ہماری حکومت کے جو مسئلے آ رہے ہیں, انکریج کیا جاتا ہے کہ بینکنگ ٹرانزیکشنز کریں. اگرچہ آپ سود نہیں لے رہے, آپ کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے ہم اس میں سیونگز اکاؤنٹ نہیں کھلوا رہے, یہ نہیں کر رہے, بٹ ایٹ لیسٹ یور وہ جو بینکس ہیں ان کو آپ اپنا پیسہ دے کے ان کو اسٹرانگ تو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. میں یہ نہیں کہتا آپ نہ کریں, حرام کر رہے ہیں یا پھر آپ چھوڑ دیں. I'm just saying کہ ہم کتنے مجبور ہو چکے ہیں. یہ تباہ کن گناہ. پانچواں گناہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلینڈرنگ اے وومن, ایک پائس اور ایک پاک باز عورت کو اوپر تہمت لگا دینا زنا کی. اور اللہ معاف کرے ایک تو زنا کی اور اسی ساتھ, اچھا سبحان اللہ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بندے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کیا ہے. آپ نے اس کی ڈیفینیشن کی, آپ نے فرمایا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ. غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی ایسی بات بتاؤ جو اس کو ناپسند ہے. صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول, صحابہ نے کہا اللہ کے رسول, اگر وہ بات ایکچولی اس بندے کے اندر ہوئی, اگر واقعی اس کے اندر ایک ویکنس ہوئی, آپ نے کہا اگر ویکنس ہوئی پھر تو یہ کیا ہے, پھر تو غیبت ہے. لیکن اگر اس کے اندر ویکنس نہ ہوئی اور تم نے پھر بھی بتا دیا, پھر یہ بہتان. امیجن کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اللہ معاف کرے یہاں پہ بلیک میلنگ کے اتنے کیسز ہیں, خاص طور پہ کیونکہ میں یوتھ کے ساتھ ہوں, مجھے پتا ہے لڑکے لڑکیوں کے تعلقات ہوتے ہیں, لڑکا انجوائے کرتا ہے اینڈ دین کیا کرتا ہے کہ اس کے بعد پھر بلیک میلنگ شروع ہو جاتی. ایک نہیں کئی ایسے کیسز ہیں میرے پاس, پچھلے دنوں میرے پاس 2-3 کیسز آئے ہیں. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائے. میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی یہ بات ہے نا کہ ایک تو گناہ کیا آپ نے, اور اس کے بعد آپ پھر اس گناہ کے اوپر اصرار کرتے ہوئے آپ بغاوت والے آپ انداز کے اندر ڈیلنگ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کر رہے ہیں. اور یہ کیس تھوڑے نہیں, بہت زیادہ ہے, اللہ معاف کرے.